یہ آپ کا کیا حق بنتا ہے اس مسئلے پہ گفتگو کرنے کا؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ بتائیے. اچھا اسکندر صاحب، کچھ میں نے ایک سوال کرنا تھا آپ سے. ہاں کیجیے. یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فرقوں کو کہا میری امت میں بانٹ دیں گے؟ 73. ٹھیک ہے، 73. اوکے. جی اب 73 میں سے مجھے یہ بتائے سچا کون ہے اس کا؟ نہیں صاحب، کس کے بندے، کس کے اعتبار کے، کس کے نام پہ مجھے یہ نبی علیہ الصلوۃ 73 والسلام میں نے سے کسی کون کا ٹھیک ہے؟ جی 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 بتائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ وہ کون ہے جو ناجی ہے، ناجی، باقیوں کا نہیں پوچھا، جو ناجی فرقہ ہے وہ کون ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. جس طرح آج میں اور میرے صحابہ ہیں ویسے ان کا طرز عمل ہوگا، وہی ہے ناجی فرقہ. جی جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کون ہے ہمیں بتائیں تو صحیح. وہ تو مل ہی نہیں رہے ہمیں. بھائی کیوں نہیں مل رہا؟ جو قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتا ہے مل وہ رہے ناجی فرقہ ہے. یار. میں یہی تو پریشان ہوں، 73 فرقے بن گئے. اب ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ کدھر میں جاؤں؟ میں نے تو ساروں کو دیکھا، مجھے تو نہیں کوئی صحیح لگ رہا. آپ بتائیں کس میں جاؤں؟ آپ کے خیال میں بھائی آپ کی کیا ججمنٹ اس فرقے میں؟ اچھا اب سن لیجئے، جو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے وہی سچا ہے، کیونکہ دو ہی ٹھیک ہے، وہ چیزیں میں ہیں. آپ کا کنسیپٹ سمجھ اب گیا ہوں. ابھی اسکانی میری صاحب آپ بات تو رائٹ کہہ سنیے، رہے ہیں، بالکل رائٹ کہہ میری رہے بات تو سنیے، ہیں. جی پوری بات سنائیں تو سنیے، اسکانی صاحب. جی پوری بات تو سنیے نا بھائی، جلد بازی مت کیجیے. جو قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے آپ اس کو لیں، قرآن و حدیث پہ چلنے والا بن جائیں. آپ کم از کم خود تو ناجی فرقہ بنے، دوسرے سے کیا لینا دینا. تو جب اتنی سی آپ بات لوگوں ہے. نے شور ڈالا ہے صحیح ہے، قادیانی ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کون سا فرقہ پھر ٹھیک ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں، اس میں چلے جاتے ہیں. قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے، فرقہ ہے وہ قادیانی اس علیحدہ لیے ہو گیا، وہ علیحدہ ان کا ہو گیا کام. 73 فرقے ٹھیک ہے ہو گئے. اب 73 میں سے یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کون سا صحیح ہے. مجھے ججمنٹ نہیں ہو رہی. میں تو پڑھ لوں گا ٹھیک ہے، میں اس فرقوں میں کس میں جاؤں؟ ایک تو جنتی ہوئے گا. اچھا ابھی آپ اب خاموشی ایک سے جنتی سنیے، کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ چیز. اب خاموشی سے سن لیجیے، خاموشی سے بات سن لیجیے. قادیانی ایک فرقہ ہے اس لیے وہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے وہ برے ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بلکہ مرزا جی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اس لیے وہ ہو گئے اسلام سے خارج، وہ اسلام سے ہو گئے خارج. اور جو اس کو مانتا ہے، اس کا فالوور ہے، اس کو نبی سمجھتا ہے، وہ بھی اسلام سے ہیں فارج. اس لیے نہیں کہ وہ ایک فرقہ ہے، بلکہ جتنے بھی فرق کے بارے میں جو حدیث ہے آپ دیکھیں گے اس میں یہ الفاظ ہیں ستفترق امتی، ستفترق امتی، میری امت. وہ سب نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا امتی فرمایا کہ وہ میرے امتی ہیں، لیکن وہ اپنے گناہوں کے سبب جہنم جائیں گے. لیکن وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں ایسا بھی نہیں ہے. کیا وہ اسلام سے خارج ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے. اور یہ مضمون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، بارہا بیان ہوا ہے. ایک عام بات جو جرنل ہے میں آپ کو وہ بتا دوں، وہ یہ ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو نہیں، سنو، جو بھی نیک عمل کرے گا ذرہ برابر بھی ہوگا، لیکن ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہو. ایسا نہیں کہ اچھے کام تو مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی لوگ کرتا ہوگا، لیکن نبی پر ایمان نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب وہاں نہیں جاؤں گا نہیں تو بات لمبی ہو جائے گی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کان کھول کر سن لو، جو بھی ذرہ برابر اچھائی کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، اس کا جو اس نے کیا ہے اچھائی. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، بھلے آدھا جو ہے کجور کا آدھا آپ نے دیا ہو، اس کا بھی آپ کو بدلہ ملے گا.
آگے الفاظ یہ ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور یہ بھی اچھی طرح سے جان جاؤ ذرہ برابر آپ نے برائی کی ہوگی اس کو فیس کرنا ہوگا. یہ ہے وہ بات. وہاں آپ کے نیکی اور بدی ان کو تولا جائے گا، ان کو دیکھا جائے گا. جس کی پڑلا جو ہے باری ہو گیا وہ تو کامیاب. ثقلت موازینہ، اچھے اعمال اس کے جو ہے وہ ثقیل ہو گئے، باری ہو گئے. فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ تو ایسے زندگی میں ہوگا کہ وہ بڑا خوش اور خرم اور راضی ہوگا. لیکن ومن خفت موازینہ، جس کے جو ہے وہ وزن کم ہوئے، ہوگا کیا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ تو ہلاکت میں ہے. یہ ہے وہ بات نبی علیہ السلام نے یہاں کی ہے. یہ تمام جو افتراق الامہ والی حدیث ہے یہ سب کے سب مسلمان ہیں، اسلام سے یہ خارج نہیں ہیں، یہ ہے مسلمان. لیکن ان کی اپنی گناہوں کے سبب کچھ بھی ہو وہ ان کو سزا ملے گا اور آخری مصیر ان کا بھی جنت ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بے ضرر تھے، قرآن و حدیث پر چلنے والے تھے، برائیاں اس میں نہیں، اگر ہیں بھی ہی تو وہ پلڑا جو ہے باری نہیں ہے، نیکیوں کا پلڑا باری ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، تو جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اگر یہ معاملہ رہا وہ جنتی ہے. یہ ہے وہ بات کی جا رہی ہے. اس کو لے کر آپ یہ سمجھ رہے ہیں دیوبندی جنتی ہے یا بریلوی جنتی ہے یا اہل حدیث جنتی ہے یا شیعہ جنتی ہے. یہ تو ہے ہی ترہات، یہ ہے ہی ایک غلط استدلال اس حدیث سے جو لی جاتی ہے. اس حدیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہیں، تم نے پلانے کے ساتھ ہونا ہے، نہیں، بلکہ نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ طرفو بایدیکم، اللہ کا کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک جو ہے اس کا جو ہے سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ کے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. وہ سنت نبی ہی، اور نبی علیہ السلام کی سنت، ان کا طریقہ، یہ دو چیزیں ہیں، ان پر چلو بس آپ کامیاب ہیں. اور اسی کی دعوت دو، بس اتنی سی بات ہے. بالکل اسکانی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی ہے اور بہت لمبی تقریر ماشاءاللہ کی ہے، طویل. لیکن میرا آج آ کے سوال وہی رہتا ہے کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرقے کو جلدی کر، ٹھیک ہے، اب ایک فرقہ جو ہے یار وہ کون سا ہے یہی نہیں سمجھ آتی. آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ مسلمان اچھے کریں گے، رول جو ہے گناہ نہیں کریں گے تو وہ ٹھیک ہے، آگے بات. لیکن روزانہ یہ احمدیوں کو غیر احمدی، ٹھیک ہے، شیعہ کو سنی برا کہہ رہے ہیں کہ تم جنتی نہیں، یہ جنتی ہے وہ جنتی. اب مجھے کیسے پتہ لگے گا ایک فرقے کو یار جنتی کیا ہے؟ اب میں اس میں کس میں جاؤں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. آپ نے یہ بہت بڑی طویل کی ہے، آپ نے کہا اچھائی کرو برائی کرو، ادھر سے ناپ تول ہوئے گی، آپ کو پتہ لگ جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں یہ ہے. اب آپ کے کیا میں اس اسلام میں اتنے فرقے بٹے ہیں، اس کا مطلب وہ نکالتے حدیث کا، تو یہ کسی کی غلطی تو نہیں نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کیا میں یہ چیز. اب مجھے یہ کنفیوژن ہے کہ میں یار کس فرقے میں جاؤں، مجھے نہیں سمجھ آتی. شیعہ میں جاؤں، سنی میں جاؤں، دیوبندی میں جاؤں، کس میں جاؤں یار؟ یہ سوری سی آپ وضاحت کریں. پیر صاحب ایک چھوٹی سی عرض کر میں نے دوں جی کہ ان کو آپ کو نا پہلے انعام اللہ صاحب مرزا صاحب کو چھوڑنا ہوگا، اس کے بعد قرآن و حدیث پہ آنا ہوگا. اگر آپ مرزا صاحب بسم کو اللہ کریں، چھوڑ میں پھر چھوڑ دوں گا. بسم اللہ کریں. میں اگر آپ مجھے بتا دیں نا ایک فرقہ کون سا جنتی ہے، میں اس میں چلا جاؤں گا، مرزا صاحب کو چھوڑ دوں گا. اللہ کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا، پکی بات ہے. ایک فرقہ جو اگر حدیث سے پکا ثابت بات ہے، کریں گے کون سے ہیں وہ اگر آپ ایک بندے کا بتا دیں نا کون جنتی ہے، ایک فرقہ بتا دیں، میں چلا جاؤں گا قرآن و حدیث سے. اگر اس میں قرآن و حدیث میں نام آ گیا ہوگا ٹھیک ہے، ہوگا، وہ بتانا ٹھیک ہوگا. پکی بات. نام مطلب اسپیسیفکلی نہیں آئے گا کہ یہ فلاں جماعت ہے. جماعت انہوں نہیں نے تو آلریڈی کلیئر کر دی ہے. پھر فائدہ
फिर आप यार बताओ। उसमें जमात का जो अमल है वो क्लियर यही तो आपकी चीज है ना, आपको पता ही नहीं है यार ये उसमें कौन सा जमात के जल्दी अमल है। जमात का अमल क्लियर है ना। चलो आप बताओ, बिस्मिल्लाह करो, कौन सा जल्दी जी है? पीर साहब आप शुरू बताओ, करें बिस्मिल्लाह करो। चलें, क्योंकि पहले बिस्मिल्लाह करो। क्लियर नहीं था। जी मैंने तो आपको नजफ बता अब्बास दिया। साहब, जिसे बात हो अब्बास रही होती है ना उसे बात पहले करने देते हैं, ठीक है ना? नजफ नहीं साहब मैं ऐसे ये अंदर नहीं आते, सरकारी मैं मुसलमानों की तरह आप ना आया करें। चलें यार आप सरकारी जी, काफर ही करने सही, दे वहाँ लेकिन बात उनको क्लियर करनी जरूरी थी। जी पीर नजफ साहब भाई करें आप। एक मिनट अच्छा पीर साहब एक एक मिनट चीज का ख्याल करना है, ये गुस्ताखियां भी करते अम्मा आयशा की शान में, अस्तगफुरुल्लाह वो ख्याल रखें अस्तगफुरुल्लाह। क्योंकि किसने पिछली किया? 2 दिन पहले एक ब्रॉड पे में था तो उसने एक और सवाल किया था। लानती इंसान, तेरे मुंह में समझ नहीं रही आई, गंदे इंसान कैसे तुमने वो बात 6 बोल साल वाली बात हैं? की थी या तुझे नहीं शर्म गेमर? नहीं आ रही? मैंने शर्म की है। तुझे ये शार्प शूटर साथ बैठा है, उससे पूछ ले मेरा क्या है। अच्छा शार्प शूटर खान म्यूट हो, खान शार्प खान खान छोड़ दो, इसको बात करने दो प्लीज। कितने यार लानती बंदे हैं, अस्कानी बिला वजह साहब, यार जवाब इनाम- क्या मैं इनाम सवाल एक मिनट। करते। इनाम एक मैं मिनट, तो शर्म ही यार मार कोई गया बंदा कि यार प्लीज आप बोल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी खुद नहीं, कर रहे हो और कह के इनाम कहते हो कि छोड़ गुस्ताखियां कर यार रहे हो। यार चुप कर, इनाम एक मिनट। पीर अस्कानी साहब बात कर रहे हैं, प्लीज आप उनको बात करने दें, मैं सब चुप करके बैठ के सुने प्लीज। जी देखें गैमर जी, आप छोटे हैं, आपने अपना लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ है। आपके लिटरेचर में अंबिया को गाली दी जा सकती है, लेकिन तुम्हारा अकीदा ना मैं हो। अपने लिटरेचर की बात ही नहीं कर रहा, आप मेरी तरफ ना अभी है। आपसे जो सवाल किया है उसका जवाब दे। आप घुमा फिरा के मेरे लिटरेचर की तरफ जा रहे हैं। अस्कानी साहब कंसेप्ट ये होता है, जो सवाल किया उसका जवाब दे, बिस्मिल्लाह करें। आप खामोशी से जवाब सुन लें। देखें आपके अभी लिटरेचर में जमात का नाम नहीं मेरी लाना, ठीक है ना? आपने ये जवाब देना है जो आपसे 73 फिरकों वाला मैंने किया, ठीक है? बिस्मिल्लाह करें। आप सुन लीजिए और ना, नजफ आपसे अभी तू बच्चा मेरा, ठीक है? अगर तू सही होता यहाँ पे आगे जवाब देता है अस्कानी की जगह। मेहरबानी यार पीर साहब ने जवाब दिया है, कुरान बिस्मिल्लाह और करो। हदीस पे चलो। पीर साहब ने बिस्मिल्लाह करो जवाब दिया तो अस्कानी है। साहब, बिस्मिल्लाह करो। अच्छा ठीक है। अब ये है कि आपने अपना लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ है, आपके जज्बात अच्छे हैं, आप समझते हैं कि वाक़तन ये तो बुरी बात है, कोई अहमदी जो है वो गाली गलौच नहीं करता, जबकि आपके लिटरेचर में मिर्ज़ा जी ने खुद ये हिदायत छोड़ के गए हैं वो दुनिया से कि आप सच्चे अंबिया को भी गाली दे सकते हैं दूसरे को मुंह बंद करने के लिए। और आपका मुअल्लिम आज़म सैफ़ी ये बड़े ब्रोड पे आकर उन्होंने इसकी तस्दीक की है और उन्होंने मिसाल दी है कि देखो मिर्ज़ा जी ने हज़रत ईसा को गालियां दी या नहीं दी, शराबी कहा या नहीं कहा। अच्छा मिर्ज़ा जी के जो है ख़ानदान को वो बदकार ख़वातीन कहा या नहीं कहा, लेकिन उनका अकीदा नहीं था, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुखालिफ को खामोश करने के लिए था। और इसी तरह ये तालीम पर वो कह रहे कि मैं अमल कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गाली दी थी आज़म सैफ़ी ने। जब उनकी गिरफ्त हुई उन्होंने कहा भाई मेरा ये आज़म अकीदा नहीं सैफी ने है। अगर गाली दी है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने सुनी नहीं, वो बगैरत इंसान है, उससे बड़ा बगैरत कोई नहीं है, मैं ये बताता हूँ आपको। अगर वो मेरे सामने है ना, मैं अहमदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसका गर्दन काटूंगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मैं अच्छा आप काटूंगा। मुझे ये बता, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा आप ये अगर उसने दी बताइए, ये गल, सुन तो लीजिए ना भाई, बात तो जी सुनो। मुकम्मल सुन लीजिए। ये हम यही कहते हैं, पाकिस्तान में 2 कत्ल अभी हुए हैं, ये ज़रूर ऐसे अहमदियों ने उनको मारा है जो अच्छे जज्बात रखते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं मुसलमानों ने मारा। हमने कहा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, अहमदी ऐसे हैं, ये जो पाकिस्तान में मारे गए ये अहमदी थे, क्योंकि उन्होंने शातमियत की थी, वो अच्छे लोग थे, उनको अपने लिटरेचर का नहीं पता था, उन्होंने उसको डायरेक्ट कत्ल कर दिया। मुसलमान क्या करते हैं, मुसलमान के यहाँ वाक़तन शातिम को जो है कत्ल करना है, लेकिन उसको पकड़ के वो हवाले कर देते हैं कानून के। लेकिन अहमदी जज्बाती हैं, वो नहीं समझते, वो इस तरह की हरकत। मुसलमान, मेरी बात नहीं, यहाँ पे जो मुसलमान है, ठीक है, हम तो अहमदी मुसलमान है, ठीक है, दूसरे जो नहीं नहीं मुसलमान है आप भाई, मुसलमान नहीं हो, बात ये है, आप इस्लाम मेरी से बात खारिज ने हो। जो दूसरे मुसलमान है, ठीक है, जी वो तो क्या उसका नाम कत्ल ही करते हैं। जी जी नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना, अभी आपने खुद धमकी नहीं दी कि मेरे सामने होता मैं कत्ल करता, और वाक़तन में मानता मैं हूं। यही कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है इधर पाकिस्तान में, मौलवी उलमा हज़रात से मैंने सुन के मैंने कत्ल कर,
وہ قتل کر دو صحابہ کے گستاخ کو, نبی کے گستاخ کو قتل کر دو, تو میں بھی قتل نہیں کروں گا. ہاں مولانا یہی ہے صاحب نا, کہتے ہیں یہی ہے نا بھائی. ٹھیک دیکھیں ہے نا. تو پھر اب سن لیجیے سرکار کے تھوڑا گستاخ کی ایک ہی سزا, سرطن سے جدا, سرطن سے جدا. یہ کیوں پھر نعرہ ہاں لگاتے ہیں آپ؟ یہی ہے مجھے ہمارا. یا تو یہ نعرہ اٹھا دو. ابھی آپ میری بات تو سن لیجیے نا. جی اسکانی صاحب, میں آپ کو اب اینڈ پہ لا رہا ہوں, میری بات سنیے. میں یہ اینڈ پہ بات ساری کریں گے انشاءاللہ. میں بھاگوں گا نہیں. یہ عثمان بھائی بھی نیچے بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہے میں کبھی نہیں بھاگتا. جب بھی مجھے اتارا ہے لوگوں نے اتارا ہے, ٹھیک ہے نا. میں کبھی نہیں بھاگا براڈ سے. بات یہ ہے, مجھے آپ یہ 73 فرقے والا ایکسپلین کر دیں. بسم اللہ کریں. کون سا فرقہ جنتی ہے, میں اس کا قبول کروں گا, اس فرقے کو میں بھی جاننا چاہتا ہوں اس فرقے میں. بسم اللہ کریں. اب یہ ادھر سے سوال ہٹانا ہے, نہیں جواب دینا ہے. نہیں, یہ تو آپ پابندیاں لگا رہے ہیں, یہی کر کے آ رہے ہیں احمدی حضرات, ہر چیز پہ پابندی ہاں لگاتے ہیں. پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں احمدی حضرات, اگر میں تشدد احمدی نہ مت کریں ہوتا نا, میں میری سوال بات کر تو لیتا. سن لیں. ایک بات کر رہا ہوں, میں احمدی نہ ارے بھائی ہوتا سن میں تو لیں, سوال کر لیتا آپ کو. اب ٹھیک ہے, سن تو تو آپ لیں نے پھر بھائی. کہنا تھا ٹھیک ہے, آپ نے مجھے کال سے تار دینا تھا. آپ بسم اللہ کریں. آپ نے اب بھائی اگر احمدیوں کا آپ نام نہیں نہیں لانا. سنیں میری گے, بات سن لیں, آپ کسی کو احمدیوں بات کا کرنے نام نہیں نہیں دیں لانا. گے, اسکانی یرغمال صاحب, بنائیں گے اسکانی صاحب, وہ, تو آپ ظاہری نے بات ہے آپ کو اتارا جائے گا نا بھائی. میری بات سن لیں, میری بات سنیں, آپ نے اپنی آپ بات نے کی احمدیوں کا تحمل نام سے. نہیں لانا. میری بات سن لیں, تحمل سے تحمل سے بات بات سن سن کے لیں. میرے سلام, میرے جواب دینا آپ. بھائی میں جواب دوں گا, لیکن آپ سن تو لیں. جی سنائے. آپ نے احمدیوں کا نہیں اب کہنا, آپ نے میں نے 73 میں نے فرقوں کا سب سے جواب دینا. پہلے مرزا ٹھیک جی ہے, سے ہی بسم گفتگو اللہ شروع کریں. کرنا ہے, وہ جواب میں دوں گا نا. آپ مجھے ڈکٹیشن کرائیں گے, آپ, پھر میں جواب یہی دوں کہہ رہا ہوں, آپ نے 73 فرقوں کا جواب دے. آپ کو گا. میں ارے تو بھائی سیم میری کہہ رہا ہوں, بات آپ تو نے احمدیوں کا نام ہی نہیں لانا. آپ 73 کیوں نہیں فرقوں کا لینا, جواب دے. بسم اللہ کرے. وجہ کیا, اب کرے کیوں نہیں بسم لینا. اللہ, اب بسم اللہ کرے. آپ کے پاس ہاں جواب نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ. ہے بسم اللہ کرو, لیکن آپ اگر سنیں کرو گے تو جواب جواب دو دوں گا گے. نا بھائی. جی اب آپ خاموش رہیے. بات یہ ہے گیمر صاحب کہ آپ کے ہاں, آپ کے مرزا جی نے یہ تعلیم دی ہے کہ سچے انبیاء کو گالی دی جا سکتی ہے اپنے مخالف کو خاموش کرانے کے لیے. اب آپ جو جذباتی ہیں کہ تمہارے سامنے یہ معلم نے اگر یہ گالی دی ہوتی تم اس کو قتل کرتے. میں نے کہا یہ آپ کے جذبات اچھے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا لٹریچر نہیں پڑھا ہوا ہے, اور یہی آپ لوگ کرتے ہو. اب وہ جو ہے جو پاکستان میں مارا گیا, یہ آپ جیسے جذباتیوں کے سامنے انہوں نے گستاخی کے مار دیا. مسلمان کا طریقہ یہ ہے, وہ جذباتی نہیں ہوتا, وہ کیا کرتا ہے, ایسے گستاخوں کو قانون کے حوالے کر دیتا ہے. اب قانون جانے اور وہ جانے. یہ جذباتی حرکتیں کرنا یہ قادیانیوں کا کام ہے, مسلمان کا کام نہیں. آگے آپ نے بتایا, آپ نے سوال کیا کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنتی ہے. لیکن نبی نے نہیں بتایا, اور نبی کے دور میں ایک بہت اچھا واقعہ ہوا ہے, آپ دیکھ لیں. کوئی نہیں جانتا کون جنتی ہے. ہاں جس کے بارے میں نص آیا, جس کے بارے میں بشارت آئی نام کے ساتھ, وہ تو پکا ہو گیا, پکا. لیکن جن کے بارے میں نہیں آیا, ہم نہیں کہہ سکتے کہ پلانا جنتی پلانا جنتی, جھوٹ ہوگا. دیکھیں نبی کے دور ہی میں ام علا رضی اللہ عنہ امراتن, وہ ایک خاتون ہیں انصاری. انصاری ان کو کہا جاتا ہے جو مدینے میں تھے. مہاجر ان کو کہا جاتا ہے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے انصاریوں کے پاس, ان کو مہاجر کہا گیا اور ان کو انصاری کہا گیا کیونکہ انہوں نے نصرت کی, ان کی مدد کی جو اپنے وطن چھوڑ کے آئے ہیں, اس لیے ان کا نام جو ہے انصاری. اب انہوں نے قد بایعت النبی, انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی ہوئی تھی, اسلام قبول کیا ہوا تھا. اب وہ خبر دے رہی ہیں, اخبرته ان عثمان بن معظون طار له سهمه في سکنی. اب کیا ہوا, عثمان بن معظون ایک صحابی ہیں جو مہاجرین میں سے ہیں. اب یہاں نبی علیہ السلام نے ان کو بانٹ دیا گھروں میں کہ پلانا تمہارے حصے میں, پلانا تمہارے, تم اس کی دیکھ بھال کرو گے, کھانا پینا جو بھی ہے. اب یہ عثمان بن معظون یہ جو ہے حصے میں آگے ام علا کے, ان کے گھر والوں کے. اب قصہ لمبا ہے. ہوا کیا, عثمان بن معظون فشتکا, بیمار ہو گئے, کچھ دیر بعد بیمار ہو گئے. تیمارداری بھی ہم نے کی, فورضناہ, دیکھ بھال کی, اچھا. لیکن ہوا کیا, اسی بیماری میں وہ وفات ہو گئے, حتی توفا ہو,
अल्लाह, यहाँ तक कि वो वफात पा गए। आगे हुआ क्या, वजअलनाहु फी सियाबिही, अब उनका जो है पूरा एहतराम के साथ कफन वगैरह सारा कुछ हमने उसके इंतज़ाम कर लिया। अब हुआ क्या, दखला अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर मिली, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरामद हुए अपने साथियों के साथ। जब अंदर बरामद हुए, तशरीफ लाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर में, फ़क़ुल्तु, अब वो अंसारी खातून क्या कह रही हैं, रहमतुल्लाहि अलैका अबा साइब, अल्लाह की रहमतें और बरकतें तुम पर हो गई। अबा साहिब कौन है? अबा साहिब हैं उस्मान बिन मज़ून, जो वफात पा गए हैं। फशहादती अलैका, ये गवाही मैं दे रही हूं। अब गवाही क्या है? लक़द अकरमकल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारा इकराम किया है, अल्लाह ने इकराम किया, तुम्हें जन्नतों में डाल दिया। अब देखिए, सहाबी हैं, हिजरत की हुई है, आए हुए हैं। अब अगर ये जन्नती नहीं है तो कौन है? यही बात उन्होंने गवाही दे दी। अच्छा, ये गवाही जब सुना नबी अलैहिस्सलाम ने, नबी अलैहिस्सलाम ने मुड़ के, यानी तेवर जो है गुस्से के थे, और सवाल भी बहुत सख्त। सवाल क्या था? वमा युदरीकी, अच्छा बताओ तुम्हें किसने बताया कि जन्नती है? बताओ क्या जवाब होगा? वमा युदरीकी, तुमने ये कैसे कह दिया, तुम्हें कैसे मालूम, वही आई? कोई जवाब नहीं, खामोश, ताली छा गया पूरे महफल में। यह है तालीम जो नबी ने दी है। आगे उन्होंने कहा, अब ये कोई जवाब नहीं, खामोशी छा गई। उसके बाद आराम से कहती, मैंने कहा, ला अदरी बेअबी अंत व उम्मी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मैं नहीं जानती। उनको समझ में आ गया कि मैंने गलत कहा है, मैं तो नहीं जानती, वाकईतन मैंने, मुझसे ये गलती हो गई। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा, अम्मा उस्मानु, देखो उस्मान, जहां तक उस्मान का मामला है, फजाअहु फकद जाअहु, वाकईतन उनको, वो वफात तो वाकईतन पा गए हैं, लेकिन वल्लाहिल यकीन, फकद जाअहु वल्लाहिल यकीन, अल्लाह की कसम वाकईतन वो वफात पा गए हैं, ये तो पक्की बात है। आगे जो आप बता रही हैं कि वो जन्नत में चला गया, अल्लाह ने इकराम कर दिया, वो कहां से मसदर, तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है। तुमने क्यों कहा? नहीं कहना चाहिए था। आगे फरमाया, व इन्नी लअरजू लहुल खैर, मैं उनके लिए खैर का तमन्ना रखता हूं, ख्वाहिश रखता हूं, वाकईतन अल्लाह पाक उनको अपनी जन्नतों में और इकराम करे, ये तो मैं चाहता हूं, ये मेरी भी तमन्ना है, जिस तरह आपका तमन्ना है। लेकिन खबर जो दे रही है वो खबर मत दो, क्योंकि कोई तुम्हारे पास दलील नहीं। आगे, व इन्नी लअरजू लहुल खैर, मैं भी खैर चाहता हूं उनके लिए। वल्लाहि मा अदरी व अना रसूल अल्लाह, देख लें, मैं नहीं जानता, जो अल्लाह का रसूल हूं, अभी तक खबर नहीं मिला, आपको कैसे पता पड़ा? समझ रहे? आगे भी हदीस बाकी है कि बाद में ख्वाब देखा गया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने वो ख्वाब की ताबीर भी बताई। ये है वो तालीम जो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को दी है। किसी के बारे में हम कहते हैं ये जन्नती है, ये जहन्नमी है, ये जन्नती है, ये जहन्नमी है, ये नहीं कह सकते। हाँ, जिसके आमाल अच्छे हों इंशाल्लाह जन्नती है। बाकी उनके आमाल कबूल हुए नहीं हुए, वो जो है दिखावे के लिए कर रहा था, क्या था, वो अल्लाह जानता है। माफ़ी सुदूर जो है अंदर, वो तो अल्लाह जानता है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक मार्के में एक जो है साथ हैं, और इतने दिलेरी और बहादुरी का वो सबूत दे रहे हैं, जो भी सामने आता है उसको मार देता है। अब तमाम सहाबा, उनको रिश्क हुआ इस पे, और उन्होंने कहा, देख लो कितना बड़ा बहादुर है, देख लो कितना बड़ा बहादुर है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको छोड़ रहा हो, खुद आगे है। नबी अलैहिस्सलाम के सामने बार बार तारीफ करते रहे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक वक्त कहा, वल्लाहि इन्नहु मिन अहलिन नार, कहा देखो ये जो साथी हैं हमारे, ये जहन्नमी है।
صحابہ حیران ہو گئے، یہ جہنمی ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں۔ ایک جو ان کا دوست تھا، انہوں نے کہا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اس کا پیچھا کروں، دیکھوں یہ کیا اعمال کرتا ہے، معلوم ہوگا کیوں؟ نبی نے کہا ٹھیک ہے، کرو، واچ کرو اس کو، دیکھو کیا انت ہوگا۔ ہوا کیا کہ مارکے کے اندر اس کو لگا ایک چوٹ، تلوار لگی، اب اس کا تاب وہ نہیں لا سکا۔ اس نے کیا کیا، اپنے ہی تلوار کو زمین میں گاڑ دیا اور اس کے اوپر جو ہے چھلانگ لگا دی اور مر گیا۔ اب جب صحابی نے دیکھا کہ یہ کیا، وہ سیدھا بھاگتا ہوا نبی کے پاس آیا، کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے ہیں، آپ نے جو کہا سچ ہے۔ کیوں؟ جو اپنے آپ کو مارتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، اسے یہ بھی نہ سمجھ لو، لیکن جو اپنے آپ کو قتل کرتا ہے اس کو سزا ملتا ہے۔ المنتحر جو اپنے آپ کو جو ہے مارتا ہے خود، اس کو سزا ملتا ہے، وہ جہنم جاتا ہے، سزا کاٹتا ہے، وہ اسلام سے خارج نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب وہ آ کر کہنے لگا واقعتاً، نبی نے فرمایا ہوا کیا؟ کہا اس نے اپنے آپ کو خود مارا، ظاہری بات ہے اس کی سزا تو جہنم ہے، اللہ سزا دیں گے اس معاملے میں۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، ایک شخص کو تم دیکھتے ہو کہ وہ عمل کر رہا ہے، اس کے اعمال ایسے ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ جہنمی، لیکن ایسا کام کر جاتا ہے ایٹ اے ٹائم کہ وہ جہنم جاتا ہے۔ کوئی شخص ہے، آپ اس کے اعمال کو ظاہری دیکھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، اعمال ویسے ہیں، لیکن وہ ایسا کام کر جاتا ہے کہ وہ جنت چلا جاتا ہے۔ تو اس کا ٹپا ہم نہیں لگا سکتے بھائی، یہ تمام باتوں کو کہنے کا مراد میرے صرف اتنا ہے کہ ہم ٹپا نہیں لگا سکتے کون سا فرقہ جہنمی اور کون سا جنتی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام کے امتی 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، ایک ایسا فرقہ ہوگا جو جنت جائے گی، اس کو سزا نہیں ہوگا کیونکہ ان کے اعمال نیکیوں کے پڑلا وہ باری ہوگا، باقی اپنے گناہوں کے سبب وہ جا کر جہنم جائیں گے، اپنا سزا کاٹیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میں نے آپ کو یہ بتا دی، نام نبی نے نہیں بتایا۔ آپ جس بھی فرقے میں ہوں، قرآن و حدیث پر چل رہے ہیں، نام آپ کا کچھ بھی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، کچھ بھی ہو، یہ ہے ایک پہچان، یہ ہے ایک مکتب فکر۔ آپ قادیانی ہیں، آپ نہیں جانتے اس مسئلے کو، یہ ایک مکتب فکر کا نام ہے۔ یہ مسلمان سب ہیں، لیکن جس میں بھی گناہ ہو، اس کے گناہوں کے پڑلے باری ہوں، اس کو سزا ہوگا، جس کے جو ہے نیکیوں کے پڑلے باری ہوں وہ جنتی ہوگا، یہ ہے وہ مسئلہ۔ ٹھیک ہو گیا، بسم اللہ۔ تو اچھا نام بات کوئی کی نہیں ہے، بتا سکتا دنیا آپ نے میں۔ بہت اچھی بات کی ہے سکانی صاحب، مجھے اچھی آپ کی بات لگی ہے کہ آپ نے ڈیٹیل میں بات کی، بالکل اب ٹھیک ہے۔ اب یہی چیز ہے، خدا اور اس کے رسول کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کس نے جانا ہے کس نے خدا نہیں اور جانا، رسول کو نہیں، خدا اور رسول کو نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ نبی کی حدیث چلو میں نے اللہ آپ کو تعالیٰ، بتایا نا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا کس نے جانا ہے جنت میں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تو سن لیجئے، اب مجھے یہ واللہ، اب سن لیجئے، نبی نے کیا فرمایا، واللہ ما ادری وانا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں جانتا۔ نبی اس وقت جانتا ہے جب بتا دی جاتی ہے نا، عشرہ مبشرہ بالجنہ ہیں، وہ وہی آئی، وہی کے ذریعے نبی نے بتا دیا۔ پلانا یہ شہید ذرا نا ہوگا، آپ وہی کی آئی، نبی نے مہربانی بتا دیا۔ اسکانی صاحب، آپ کی مہربانی، جی یہ نیچے بھائی ہے نجف عباس صاحب، یہ دیکھیے یہ بدتمیزی گالیاں دے رہے ہیں گندی، ان کو یا تو کال سے اتار دیں، ٹھیک ہے، یا ان کو میوٹ کر دیں، مہربانی آپ کی۔ یہ دیکھیں نیچے کیا گالی کون دی سے؟ ہے، نہیں، نجف یہ عباس نجف تو گالی عباس دیتے نہیں نا بھائی۔ یہ دیکھ لیں اس نے کیا کیا، صاحب میں نے جی نا وہ سہیل ناصر کو انہوں کہا نے لکھا تیرے منہ مسرور بے منہ بیچے پیشاب میں کرتا۔ اے دیکھو بسم اللہ ہے، مسلمان ماشاءاللہ تعلیم دے رہے ہیں یار، مسلمانیت۔ بسم اللہ یار، اچھا یہ یار، مجھے مزہ انعام اس اللہ، چیز کا آیا کہ انعام اسلام اللہ، کا یہ انعام دکھا رہے ہو اللہ، تم لوگ، صحیح ٹھیک ہوگا، اسلام کا ٹھیک رول ہو دکھا رہے ہو۔ ٹھیک ہو گیا، میں تو گناہ گار سا شخص ہوں، لیکن وہ اپنے اس بھائی سے بھی پوچھ لو اس نے کیا کیا ہے۔ اس نے کیا کیا، مجھے کیا کیا نجم بتاؤ، جی، مجھے بتاؤ اس نے بہت ساری بکواس کی ہے، ٹھیک کیا ہے، کیا ہمارے اوپر نیچے۔ غلط الزام لگائے، اس نے بہت سارے غلط الزام لگائے، رات والی بات ہے، آپ وکیل صاحب سے بات کر لیں، اگر آپ کو برا آپ لگا یہ تو چیز میں ہے، مان یہ لیتا بدتمیزی نہ کیا کریں یار، ہوں یار، چھوڑ اگر دیں آپ آپ، کو پھر برا اس لگے، میں کیا فرق ہے، چلے میوٹ کریں آپ۔ اسکانی صاحب اگر آپ آپ کو بالکل برا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ میری بات یہ ہے کہ شروع ہوتی ہے بات یہ ہے جب اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر فرقے کیوں لڑ رہے ہیں، فرقوں کو لڑنا ہی نہیں چاہیے،
اور نہ کسی کو کہنا چاہیے یہ فلاں بندہ مسلمان نہیں، یہ فلاں بندہ جلدی نہیں، یہ صحیح نہیں بندہ۔ شیعہ سنی کو کہہ رہا ہے، وہابی ہیں دیوبند کو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہابی شیعہ کو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، احمدی کیا میں غیر احمدی کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، غیر احمدی احمدی کو کہہ رہے ہیں۔ پھر تو اللہ پہ چھوڑ دیں یہ کام، پھر آپ لوگوں کو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کام ہے، چھوڑ دیں اس چیز کو، تو اس کو دفع کر دیں، پھر یہ بروٹے نہ لگائیں۔ پھر جب اللہ نے کلیئر یہ کر دیا، ٹھیک ہے، اس چیز پہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسکانی صاحب، جب اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ یہ بات کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو دفع کریں اس چیز کو۔ اب کیوں پھر اس چیزوں میں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ تبرکوں میں پڑھے ہیں کون کہ سا کون صحیح ہے نقصان کون غلط کر رہے ہے، ہیں ہم پتہ احمدی نہیں۔ جماعت کا بھائی؟ احمدی جماعت کا کون سا نقصان ہو رہا ہے ہماری برادوں سے جو آپ کو اتنی تکلیف ہے؟ یار تکلیف میں یہ نہیں کر رہا، میں ساروں کی بات کر رہا ہوں۔ عمران صاحب آپ ذرا غور سے سنیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ پھر تو کیا میں کسی کو کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے کہ یہ فرقہ ٹھیک نہیں، یہ فرقہ ٹھیک نہیں۔ شیعہ گیا اس کا نام ہے، وہابیوں کو کہتے ہیں ٹھیک نہیں، وہابی شیعہ کو کہتے ہیں ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر فائدہ کیا اس چیز کا؟ دفع کر دیں اس چیز کو۔ آپ لوگ ہمارے سارے آپ 72 مل کے ایک کے خلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس چیز کو بھی چھوڑ دیں۔ پھر 72 مل کے پھر 72 کے اندر کیوں لڑتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، لڑے بھی نہ پھر، یا تو آپ ایک اتحاد رکھیں اپنا، ٹھیک ہے، مل کے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا تو چھوڑ دیں اس چیز کو۔ اچھا ابھی جواب سنیں گے آپ؟ جواب سنیں گے ابھی؟ دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو چھوڑ دیا جائے، یہ آپ کا خیال اور آپ کا گمان ہے، ایسا نہیں ہے، سب کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ یہی شریعت جس کو ہم فالو کرتے ہیں ہمیں حکم دیتی ہے کہ سب کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دیکھیں حدیث دیکھ لیں، سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انصر اخاک ظالما او مظلوما، سنو تمہارا مسلمان بھائی اس کی مدد کرو ہر حال میں، بھلے وہ ظالم ہو بھلے وہ مظلوم ہو۔ آپ دیکھ لیں، ظالم ہو ظالم کی بھی مدد کریں، مظلوم تو سمجھ میں آتی ہے نا۔ اس وقت صحابہ نے پوچھا، قالو، صحابہ نے یکمشت جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی بات، قالو کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ھذا ننصرہ مظلوما، یہ تو ہمارا بھائی ہے، مظلوم ہے، اس کی تو مدد ضرور کریں گے، کیف ننصرہ ظالما، لیکن یہی ہمارا بھائی ظالم ہے، اس کی ہم مدد کریں، وہ کس طرح سے؟ واقعتاً ظالم کی مدد ہم کیوں کریں؟ نبی نے کیا فرمایا، جواب کیا دیا؟ قال تأخذه فوق يده او تمنعه من الظلم، دیکھو اس کے ہاتھ پکڑ کے رکھو، کھینچو اس کو، مت کرو یہ غلط کام، لڑائی کرنا بھی پڑ جائے گا، ہاتھا پائی تک بھی بات پہنچ جائے گی نا، آپ منع کر رہے ہیں اس کو، تمنعه من الظلم، ظلم کرنے نہیں چھوڑیں گے اس کو، آپ ہاتھ پکڑ کے اس کے کھینچ کے، جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، گالی دے گا مجھے، کوئی مسئلہ نہیں تو ہوگا، لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، یہ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے ہمیں۔ آگے فرمایا، مسلمانوں کو ہدایت دی، من را منکم منکرن، دیکھو تم میں سے کوئی بھی دیکھ لے غلط چیز، کوئی بھی کر رہا ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، من را منکم منکرن، جس نے برائی دیکھ لی، جس نے غلطی دیکھ لی، جس نے خرابی دیکھ لی، کرے کیا؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، میرا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل ڈالے۔ اب ہاتھ سے کیسے بدل ڈالے گا؟ ہاتھا پائی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کہیں گے بڑا ظلم کر رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں اس کو بدل ڈالو اپنے ہاتھ سے۔ آگے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، لیکن ہاتھ سے وہ نہیں بدل سکتا، کسی بھی وجہ سے، ڈر ہے، قانون ہے، پلانا ہے، ڈمکانا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کمزوری جو بھی ہے، تو کرے کیا؟ فَبِلِسَانِهِ، پھر اپنے زبان سے غلط کہے اس کو کہ تم غلط کر رہے ہو، جتنا بھی وہ بول سکتا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں، برائی کو برا کہہ رہے ہیں، اپنوں میں ہو یا دوسرے میں ہو، حکم ہے بھائی۔ آگے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ،
اگر زبان سے کچھ ایسے لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم، ظاہری بات ہے زبان سے آپ دلائل دیں گے نا، یہ کام آپ کر رہے ہو غلط ہے، یہ ہے حدیث، یہ ہے قرآن، یہ ہے دلائل. بہت سارے لوگ ہیں وہ نہیں جانتے ان چیزوں کو، تو یہ بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ سے بھی نہیں رکھ سکتا، طاقت نہیں ہے، زبان دلائل نہیں رکھتا، یہ بھی نہیں کر سکتا، تو کرے کیا؟ پھر بھی وہ آزاد نہیں ہے. پھر یہ ہے فَبِقَلْبِهِ، پھر وہ اس برائی کو اپنے دل میں تو ضرور برا سمجھ لے کہ یہ برا ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی نشانی ہے کہ آپ یہ کریں گے، ہاتھ سے روکیں گے، زبان سے روکیں گے. اگر یہ نہیں کر سکتے دل سے، یہ جو ہے درجات ہیں ایمان کے. اب اس حدیث کی ایک شرح بھی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. جو یہ کہا گیا کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، یہ ان کے لیے ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، قوت ہے. ہمارے حکمران، ہمارے عمراء، ہمارے خلفاء، ان کے پاس تو بھئی طاقت ہے، کیوں نہیں روک رہے؟ اس لیے ہم ان سے لڑتے ہیں، یہ برا ہو رہا ہے، اس کو روکو، یہ تمہارا کام ہے، ہم نہیں کر سکتے، تم روکو، حکم ہے. ان سے ہم لڑتے ہیں اپنے عمراء سے، تم کیوں نہیں روکتے؟ تمہارے پاس تو طاقت ہے، یہ کیوں برا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ یہ نہیں بتایا اللہ پاک نے، یہ ان کا کام ہے. وہ روکیں گے، مجرم کو سزا دیں گے، کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. میں نہتہ جا کر کروں گا، مجھے پکڑ کے سزا دی جائے گی، تم ہی کہو گے کہ تم نے جو ہے لا آرڈر اپنے ہاتھ میں لے لیا، تمہیں روکنا ہے، روکو. اس سے ہمارا لڑنا رہتا ہے، حق بنتا ہے. آپ کہتے ہیں دیکھو کتنے اختلاف ہے، بھئی یہ احکام ہے. اب اس لیے آپ دیکھیں گے حکومت کے ساتھ ہماری جو ہے انبن رہتی ہے، کیونکہ وہ اپنا حق اگر ادا نہیں کرے گا ہمیں کہنا ہے اس کو، اور اس کو چاہیے کہ اس برائی کو روکے. اگر میں روک لوں گا، خاندان والے، آپ نے گستاخی کی، میں نے آپ کو مار دیا، آپ کے خاندان والے ادھر ادھر گھوم پھر کے مجھے مار دیں گے، کوئی یہ جھگڑا چلتا رہے گا، لیکن حکومت مار دے گا، بات ختم ہو گئی. یہ ان کا کام ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، ظاہری بات ہے عوام الناس یہ نہیں کر سکتے. فَبِلِسَانِهِ، یہ علماء کا کام ہے. علماء دلائل رکھتے ہیں، دلائل سے سمجھائیں گے لوگوں کو کہ یہ غلط ہے، یہ دیکھو قرآن میں یہ آیا، یہ دیکھو حدیث میں یہ آیا، یہ دیکھو صحابہ نے یہ عمل کیا. یہ دلائل دے دے کر عوام الناس لوگوں کو سمجھائیں گے کہ دیکھو یہ شریعت ہے، جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. یہ علماء کا کام ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے علماء بھی انسان ہیں، اگر کسی عالم سے بھی غلطی ہو جائے تو ٹوٹ پڑتے ہیں اس پہ، تم نے غلط کیا، یہ ہے دلیل، یہ ہے دلیل، یہ ہے دلیل. یہ لڑائی اس طرح سے یہ چل رہی ہے کیونکہ نبی نے حکم دیا ہے. اب فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، عوام الناس، جس طرح سے آپ کو نہیں معلوم شریعت کے بارے میں، تو آپ اپنے دل میں دیکھیں، آپ نے اپنے دل میں تو سمجھا نا کہ یہ جو تمہارے سامنے ہوتا تم اس کو قتل کر دیتے، کیوں؟ آپ کے پاس دلائل نہیں، آپ اس کو صحیح نہیں سمجھا سکتے تھے، آپ نے کہا اب اس کو مارنا ہے. تو یہ مارنا نہیں، دل میں آپ نے اس کو برا سمجھنا ہے. یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ عوام الناس کا کام ہے. بھئی آپ کے پاس دلائل نہیں اور آپ آ کے یہاں پر بھاشن دینا شروع کر دیتے، نہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. کیا کر رہے ہو؟ تو مزید فتنہ کر رہے ہو. تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو شریعت کو. کیوں بنے ہوئے ہو مفتی، اور کیوں بنے ہوئے ہو جو ہے مجتہد، اور کیوں بنے ہوئے ہو رہبر اور امیر اور امام؟ تو ہر آدمی کو اپنا حدود جاننا چاہیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس کا جو فیلڈ ہے اس سے آپ پوچھ لو اور اس کی بات مانو، اور اس سے قرآن و حدیث سے دلیل لو. اپنی بکواس نہیں، اپنی وہ بکواس کرے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو ماننے کا ہمیں حکم نہیں. دو چیزوں ماننے کا حکم ہے، اللہ کے کلام، نبی کا فرمان، لیکن صحیح سند سے. یہ بھی نہیں کہ گڑ کے آپ کے سامنے دے دیا، جو چاند بین کر کے باتیں آپ کو بتا دی، یہ بات درست ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گڑت ہے، یہ شاذ ہے. بہت سارے اقسام ہیں. کس وجہ سے؟ آپ کو اگر ان چیزوں کا شوق ہے تو آپ فن الرجال سیکھیے، اس کو دیکھیے. یہ ایک مدرسہ ہے، یہ ایک جو ہے جس طرح سے بہت سارے شعبے ہوتے ہیں، یہ ایک شعبہ ہے دین کا. آپ اس کو سیکھیے، اس کو دیکھیے، اسماء الرجال دیکھیے، پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی. جی جی صاحب، بہت بات اس شکریہ. طرح ہے کہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، ٹھیک ہے، لڑ رہے ہیں لوگ، آپ نے بھی اس کا جواب دیا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ ان کو روکنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو کہ میں کر رہا ہے ایسے.
ٹھیک ہے نا, ان کو روکنا چاہیے, فرمایا جی. تو بات یہ ہے کہ پھر میں بتاتا ہوں آپ کو, تو جھگڑا ختم کر دے اس چیز کا, کیونکہ اگر تو آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو کیسے پتہ لگے گا وہ صحیح ہے بندہ یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے, اگر تو شیعہ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, آپ مجھے بتائیں شیعہ کا کیا, اگر قادیانی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ بتا دیں مجھے. آپ کو کیسے پتہ لگے گا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر آپ ساروں کو ہی کر ہی جائیں گے تو آپ کا, میں پوچھتا ہوں آپ کا فرقہ کیا ہے, مجھے یہ بتائیں. اسکانی صاحب ماشاءاللہ آپ کس فرقے سے بلونگ کرتے ہیں؟ ہو گیا, سوال ہو گیا آپ کا. ہاں, آپ کا فرقہ کیا ہے یہ پہلے بتانا اسکانی صاحب. میں پورا جواب دے دوں گا آپ کو, پریشان نہ ہوں. جی ابھی سب پہلے جواب دے فرقہ تو بتا دینا کتنا ہے, کیا ہے آپ کا؟ میں اہل حدیث ہوں. اہل حدیث ہے, ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. جی. اب اہل حدیث کیسے کہے گا یار کون اب صحیح ایک ہے منٹ کون نا غلط ہے؟ بھئی, ایک آپ کیوں منٹ. اہل حدیث میں پھر گئے اب ہیں؟ اپنا جواب تو میں یہ پہلے کہہ سن رہا ہوں. لیجئے. بسم اللہ پہلے بسم جواب اللہ. پہلے جواب سن لیجئے. آپ نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں. بالکل اس کا قرآن و مطلب, حدیث کی روشنی میں اس کا کہتے ہیں مطلب آپ, یہ, ٹھیک ہے, ایک لیکن منٹ, ابھی نہیں وہ ثابت نہیں بات تو ہوتا پوری نا. ہونے دیجئے, بات تو پوری ہونے دیجئے. کیا ہو گیا بھائی, بات تو پوری ہونے دیجئے. قرآن و حدیث کی روشنی میں. اب میں اہل حدیث ہوں, اس کا مطلب ہے میں کوئی غلطی نہیں کروں گا, یہ بات بھی غلط ہے. آپ چاہتے ہیں کہ پلانا اس فرقے میں تو غلطی ہے نہیں, بس ختم. نہیں, کل ابن آدم خطا, نبی نے فرمایا آدم کی جتنی بھی اولاد سب سے غلطی ہوتی ہے. بھئی غلطی تو سب سے ہوتا ہے, جہاں غلطی ہوئی رجوع کر لو اور صحیح بات کی جو ہے ٹو میں رہو. یزید کو آپ کیا مانتے ہیں اسکانی صاحب؟ ایک منٹ بھائی, بتانا تو صحیح, بات تو پورا ذرا بتانا تو صحیح. یزید کو آپ کیا مانتے ہیں؟ دیکھیں, وہ جو مربی آپ کو ڈکٹیشن کر رہا ہے اس کو لائیے میرے سامنے. اور نہیں ڈکٹیشن کر رہا کوئی بھی, میں کر رہا ہوں بات آپ سے. یزید کو آپ تو کیا آپ کو مانتے ہیں؟ مسلمان. لعنت اللہ اس پہ, لعنت اللہ کی, اللہ کے فرشتوں کی یزید پہ دیکھیں میری بات سنیں, لعنت, آپ لعنت, اس پہ لعنت, اس اللہ کے فرشتوں کی لعنت, ٹھیک ہے, بنو امیہ پہ لعنت, لعنت. امیر معاویہ کو کیا مانتے ہیں آپ؟ جی حضرت امیر معاویہ. دیکھیں ابھی آپ آگے جا رہے ہیں, بسم اللہ کریں, آپ بتائیں مجھے, یہ بتائیں حضرت امام حسین کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ کا, یہ مجھے بتائیں. دیکھیں مرزا جی کہتے ہیں کہ امام نہیں, آپ میرے سوال کا جواب دیں, حضرت امیر معاویہ کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت امام حسین کا, مجھے آپ بتائیں. میری بات تو سنیں. آپ تو کہتے ہیں نا کسی کو کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. ایک منٹ انعام, دیکھو اب انعام تم اب ابھی آپ بدتمیزی پہ اتر آئے ہیں. وہ نہیں یار, بدتمیزی میں نے کی نہیں, میں نے تو یزید کا برا کہا, یزید برا نہیں تھا. مجھے دیکھو میری, او بھائی بات سنو, جو اسکانی شارپ شوٹر یزید برا نہیں تھا, صحیح بتاؤ آپ. او بھائی برا جھوٹ تھا, نہ بولنا. او بھائی برا تھا نا, کیوں نہیں برا تھا؟ ہاں تو یہ اسکانی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں پھر؟ او یار پھر یہ بھی کیا میں کافر ہوں اس کا مطلب؟ او بھائی ان کی بات پوری نہیں تو پھر میں بھی الزام لگا دیتا ہوں اسکانی صاحب, اسکانی صاحب کافر ہے, سیدھی بات ہے. اگر تو یزید کو کیا میں کہہ رہے ہیں صحیح, اچھا مجھے ایک بات, میں کہتا ہوں اسکانی صاحب بسم اللہ کافر ہے, پھر میں تو یہ کہہ دیتا ہوں بیٹھ کے. بالکل زبردست. اب تم مجھے ایک بات سنو, مجھے یہ بتاؤ, انہوں نے یزید کے بارے میں کہا تو تم نے کہا کہ وہ مسلمان کیا ہے, مسلمان کہاں سے تھا؟ ایک منٹ یا نام, میری بات سنو. ہاں شارپ